2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, Look at the वेलकम। rotate your phone. Can somebody check? آپ لے لیں یار ٹھیک ہے آپ بیٹھے یہ پکڑ لو پہلے ہمیں صرف آپ بھی لے لیں جی آپ نے تو زیادہ طلب دی یہ بھی ادھر ہی چینج نوید بھائی کو دو۔ جی ایک منٹ سر یہ روٹیٹ پہلے کرنے میں اس وقت ایک منٹ ہے، ہویا کی نہیں سر یہ کوئی پکچر نہیں ہے روٹیٹ خوبصورت اچھا یہ جو اب اس کا وہ نا صرف ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ اس کا وہ نہ ہو ریٹیک ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اوورسیز یوز راحت راؤ۔ آج ہم اپنے نئے اسٹوڈیو میں ہیں جو کہ ڈاؤن ٹاؤن سری میں ہے، اور میں تمام میرے جو دوست اور میرے بزرگ آئے ہیں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میری رائٹ طرف جو ہے نصیر پیرزادہ صاحب ہیں، میریکل میڈیا کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور ہمارے جو CMMC ہے اس کے یہ ٹریجر بھی ہیں اور بانی ارکان میں سے ہیں، اور ہماری کمیونٹی کے جناب ملک عرفان صاحب جو اس وقت تو BCMA کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ PCA کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور کمیونٹی میں جتنے بھی میرے ایونٹ بھی ہوئے ہیں میرے گھر پر ان میں بھی جو بیک گراؤنڈ میں ان کی جو ہیلپ ہے، ان کی گائیڈنس میرے ساتھ چھوٹے بھائیوں کی طرح رہی ہے، اور میں یہ باتیں ان کے سامنے نہیں کر رہا، یہ میں دل سے کر رہا ہوں۔ اور اس وقت جو انہوں نے کام کیا ہے نا وہ بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ میں آج ان کا کام جو ہے آپ کے سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان سے میں نے پوچھا بھی نہیں یہ بات کرنے کا، کوئی ایسی میں نے ان سے وہ مشاورت بھی نہیں کی۔ ابھی BCMA نے فلڈ کے لیے الحمدللہ جو فنڈ اکٹھے کیے ہیں، ایک مہم چلی ہے اسد گودن صاحب کی سربراہی میں، جو کہ BCMA کے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، اور جب سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد یہ پہلا، میں پاکستان میں تھا، یہ پہلا میرا پروگرام ہے، تو میرا یہ خواہش تھی کہ اس پروگرام میں جو بھی میں شروع کروں میں ان دونوں احباب کا، اور ہمارے CMMC کے پریزیڈنٹ اور PCA کے بھی ہمارے نوید بھائی بھی ہوں، سارے یعنی کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں سارے میں سمجھ لو میں خود ہی ہوں، سب میرے بھائی جو بیٹھے ہیں۔ تو اب جب یہ کمپین شروع ہوئی ہے، اس کمپین میں ملک صاحب نے یہاں پر 35-40 سال سے جو اپنا کنیکشن استعمال کیا ہے، ایک ان کے دوست ہیں ستیش شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ جو ان کے جو ڈونر ہیں وہ NG کلہار، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے تنجید کلہار صاحب، انہوں نے $100,000 ملک صاحب کی موٹیویشن اور ستیش صاحب کی موٹیویشن پر جو اتنا بڑا ایک ہمارے ملک کے لیے عطیہ دیا ہے، اور وہ ایک ان کی ملک صاحب کے ذاتی کنیکشن اور ان کا تعلق، انہوں نے دیکھیں ذاتی کنیکشن کو، ذاتی تعلق کو کمیونٹیز کو فائدہ پہنچایا ہے، کمیونٹی نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو یہ ایک میرا ایک مسئلہ ہے، میرے والد صاحب مجھے اسی لیے کہ بھی ہنستے بھی تھے کہ تم بہت آگے نکل جاتے ہو تعریف۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو قوم ہے نا، زندہ لوگوں کی تعریف نہیں کرتے، مرنے کے بعد میڈل بھی دیں گے، تعریفیں بھی کریں گے۔ میرا جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کی، دوستوں کی، ان کی زندگی میں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو جو ہے اچھا ان کا وہ کریں جو اچھا کام کر رہے ہیں، تاکہ ان کو انکریجمنٹ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ بھی شکر ادا کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو ہماری کمیونٹی میں جو لوگ بھی کرتے ہیں، اگر جن کو نہیں میں جانتا وہ لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ آ کر آگے آئیں، بتائیں کہ رات بھائی ہم نے یہ کیا ہے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم نے کمیونٹی کی یہ خدمات کی ہیں، ہمارا بھی ذکر کیا جائے، ہماری خدمات کا بتایا جائے، تو وہ اس کو لیے بھی میں حاضر ہوں۔ اور یہ میرا یہ گرین مسلم ایڈوکیسی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنی کمیونٹی کے اچھے کاموں کو معاشرے میں اور اس جگہ پر لایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ اس معاشرے میں، اس شہر میں، اس ملک میں یہ کام
انسانیت کے لیے, ہیومینٹی کے لیے کر رہے ہیں اور اراؤنڈ دا ورلڈ کر رہے ہیں. تو یہ ملک صاحب نے جو کام کیے ہیں, جن کا جو ریسنٹلی کیا, ویسے تو ان کی ساری زندگی یہاں جب جتنے عرصے سے ہیں الحمدللہ سوشل ورک کر رہے ہیں اور کمیونٹی کے لیے خدمات دے رہے ہیں, لیکن جو اب ریسنٹلی یہ ایک واقعہ جو چیز ہوئی ہے وہ اس پروگرام میں میرا ذکر کرنا ضروری تھا. اس کے بعد آتے ہیں طارق بھائی کی طرف. یہ ہمارے میڈیا کے جو ہے اس میں پوائنر میں آپ کہہ سکتے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ مجھے بھی گائیڈ کیا اور باقی نئے ساتھیوں کو بھی گائیڈ کیا. میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور CMMC کے پہلے پریزیڈنٹ بھی یہی رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ ہماری آواز پر نہ کہ ہمارے لیے بلکہ کمیونٹی کے ہر ایونٹ کو ہر جگہ کور کیا ہے, اور ہر جو ایشو ہے اس کو بڑی بولڈلی بعض کا بیہائنڈ دا یعنی کہ ڈیوٹی سے بھی آگے چلے جانا, اور ایک اس سے بھی چلے جانا کہ اپنے آپ کو رسک میں ڈال دینا. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ ڈاکٹر مظہر کے کالج والا مسئلہ ہوا تھا, اس میں بھی انہوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا, اور بھی جو بھی کوئی آتے ہیں, ظاہر ہے انسان جب سٹیپ لیتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز بھی اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اور وہ انہوں نے ہمیشہ کیے ہیں. اس کے بعد سلیم بھائی ہیں, ان کے ساتھ میرا ایک ایسا وہ ہے کہ ہم نے بہت سارا ٹائم بزنس میں اکٹھے گزارا, اور میرے جو اسٹوڈیو میں بھی ان کے ساتھ بہت پروگرام تھے, اور اب کیونکہ بیماری کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے, لیکن ماشاءاللہ ابھی ان کی صحت ہوگی ہے ٹھیک, اور ابھی بھی یہ جو ہے مسجد النور میں ڈائریکٹر ہیں, اور دارالاحسان مدرسے میں بھی ڈائریکٹر ہیں, اور ایک الحمدللہ یہ آج تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو فیونرل سروسز کے اس میں بھی یہ کافی والنٹیئر کام کر رہے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم نوید بھائی کی طرف. نوید بھائی میرے لیے بڑے بھائی سے ایک رتی پر بھی جو ہے نا کم نہیں ہے. PCCA کے بانی ہیں اور CMMC کے بھی بانی ہیں, اور ہمیشہ کینیڈا ڈے ہو, 14 اگست ہو, آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا وائٹ راک میں کتنی بڑی تقریب انہوں نے کی, اس سال بھی کیا, اور ہمیں آج بھی یہ ان کو بہت بزی تھے اور کچھ جو ہے تھے کسی میں مصروف, لیکن آدھے گھنٹے کے نوٹس میں آئے ہیں. الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اور میں ان کے آنے پر ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اس کے بعد ہیں انتخاب بھائی, سب سے پہلے آنے والے. آج انتخاب بھائی دل اپنا پاکستان جو ہے اس کے ہوسٹ بھی ہیں, اور ایک بہت ہی پاپولر گیت بھی اپنا ملی نغمہ بھی انہوں نے لکھا ہے, اور ویسے پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں, اور ہمارے لیے بڑے ہم قابل فخر ہیں, اور جب بھی ان کو بلایا ہے یہ پہنچ گئے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے شفقت کا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور مزید ترقی دے. اب آتے ہیں اسد گوندل بھائی کی طرف. اسد گوندل بھائی نے پہلے PCM میں چیئرمین سری نیوٹن رہے, اور اس کووڈ میں مجھے خود بلایا انہوں نے, مسجد کے باہر جو سیٹ اپ کیا, اور مجھے موٹیویٹ کیا کہ رات بھائی آپ مسجد ابو بکر میں تو بہت حصہ لیتے ہیں, ادھر بھی, اور بڑی فورس, جب ان کا انداز ایسا ہے کہ آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں ہی رکھو, یہاں بھی کر کے جاؤ. اور یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ والنٹیئر کام کر رہے ہیں اپنی بزنس کو چھوڑ کے, اور انہوں نے ماشاءاللہ 2 ٹرم وہاں پر سرو کیا, اور اسی کی وجہ سے کمیونٹی نے ان کو BCM میں, جو کہ 50+ ایئر اولڈ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے پورے BC میں, یعنی کہ آئی لینڈ سے لے کے اور پرنس جارج تک جن کے مساجد اور چیپٹر ہیں, اس کو یہ ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کی ہمت دے. اور اب میں نے پچھلے دنوں ان سے بات ہوئی تو یہ کلونا میں تھے, میں نے کہا میں نے بات کرنی تھی, کہتے یار میں تو کلونا آیا ہوں, یہاں کوئی میٹنگ تھی. تو میں نے کہا یہ اپنا اسد بھائی یہ آپ جو یہاں آئے ہیں کہاں ٹھہرے؟ کہتے میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں. تو میں نے کہا یہ ہوٹل کا جو بل شیل ہے, کہتے کوئی بل نہیں مجھے, کہتے یہ میں جو منتھلی ہے میرا $3-4 ہزار جیب سے لگتا ہے کہ میں کہیں میٹنگ میں جا رہا ہوں, کہیں کام چھوڑ رہا ہوں, کہیں ہوٹل بک کر رہا ہوں, اٹس آل کمنگ فرام مائی پاکٹ. تو یہ جو میں یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ شو آف کے لیے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم لوگ جو اب یہاں بھی جو بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی چندہ تو نہیں دے رہا نا. ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی میں کرتا ہوں اپنی جیب سے کرتا ہوں, کسی سے تو نہیں لیتا. یہ آپ لوگ کئی لوگ سوچتے ہوں کہ یار یہ لوگ کیمرے کے سامنے آتے ہیں بیٹھ, لیکن ہم کیوں, اگر ہم بھی نہ کریں گے کون کرے گا آپ کی بات آگے تک پہنچانی. اور ہم نے الحمدللہ سارے, صرف میں نے نہیں, طارق بھائی ہیں, نوید بھائی ہیں, انتخاب بھائی, ہم نے سب نے, ملک صاحب سب نے یہ بات کی ہے. 5-6 سال سے ہم کر رہے ہیں کہ یار ہماری کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پورے BC میں کہیں.
ना MLA है, ना कोई MP है, ना कोई काउंसलर है, तो उसका क्या नतीजा निकला? अगर हमने आवाज़ उठाई, उसका नतीजा ये निकला कि कुछ स्लेटों को रियलाइज़ हुआ, उन्होंने हमारे 2 कैंडिडेट अब सरी में हैं। ये शुरुआत है और बड़ी स्लेटों ने लिए हैं। इससे क्या होगा कि आगे स्टेप और बढ़ेगा। और एक बड़ी पार्टी ने, हालांकि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, एक बड़ी नेशनल पार्टी ने, कंजर्वेटिव पार्टी ने हमारे मुसलमान भाई को उस टिकट दिया, यानी कि MP का। ये और एक इसी तरह सूबाई में शौकत साहब। तो ये एक हमारी बड़ी कामयाबी है कि हम लोगों को अब लोगों को पता, लोग ये उन लोगों को पता है कि ये यार इनके इतने वोट हैं, ये लोग अब जो है ये एक्टिव हो गए हैं, तो उनको ये करना पड़ रहा है। तो ये एक स्टार्टिंग है। ठीक है, हमारे 2 बड़ी मेजर पार्टियों ने कैंडिडेट्स को लिया, वो नहीं आ सके, मतलब बन सके, लेकिन एक कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा, और एक जो बर्फ है ना वो पिघल गई है। अब हमारे लोग आगे आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे यही कहूँगा कि ये जो सिविक इलेक्शन आ रहा है उसमें आप ये नहीं कह रहा कि एक ही जिसको मर्जी वोट दे, लेकिन हिस्सा जरूर लें, वोट डालने जाएं, और जो हमारे दोनों काउंसलर खड़े हैं उनको वोट दें। हमारी जो अल्ताफ साहब की वाइफ है उनका ज़बीन को, उनको भी वोट दें। हमारा अपना बिलाल भाई खड़े हैं। तो ये है कि हमारे लोग आगे आ रहे हैं, इनको मौका दें और आप इनका साथ दें। और इसी तरह ये है कि जो बाकी कम्युनिटी के काम है, जो लोग मीडिया वाले कर रहे हैं, इनको सराहें प्लीज़। अभी आप ये ना देखें कि यार ये आ रहे हैं कैमरे के सामने खड़े हो रहे हैं, ये हम लोग आपसे कुछ भी नहीं लेते, हम लोग सिर्फ आपको अपनी खिदमत पेश करते हैं। और ये असद भाई भी कोई तनख्वाह नहीं लेते, सलीम भाई भी दारुल एहसान में के लिए खिदमत दे रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, अपना मस्जिद नूर में भी कोई उनको वो तनख्वाह तो नहीं मिलती। मलक साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको अपनी आंखों से, इस जुमे मेरी आंखों में आंसू आ, मैंने कहा यार ये बंदा जब जुमा पढ़ने आया ना तो ऐसे पसीनों पसीनों, तो मेरे दिल में, मैंने फिर इनसे कंफर्म किया, मैंने कहा मलक साहब ये आपको वजू करके आए थे या पसीना? कहता नहीं पसीना था। तो इन्होंने यानी कि इतना काम किया उस दिन, इतने एक्टिव हुए और इतना पेन लेते हैं, तो ये आसान नहीं है ये वॉलंटियर काम करना, फिर लोगों की बातें सुनना, ये इतना आसान नहीं है। मैंने हमेशा काम करने वाले को सराहा है और मैंने हमेशा काम करने वाले के साथ काम किया है खड़े होके कि यार ये ही क्यों करे, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा साथ देना चाहिए। और आज जो जितने भी मेरे भाई आए हैं मेरे साथ, अपना अब्दुर्रऊफ कोई भाई हैं, और इन्होंने हमेशा किसी भी बुलाया जगह पर कम्युनिटी में, पिछले 2 साल से जब से ये एंटर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी इनको बुलाया तो ये आते हैं। तो ये हम लोगों को कुछ, हम लोग इसलिए कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं, और अभी ये इसलिए भी हम इनको आप लोगों के लिए बता रहे हैं चीज़ें कि आप लोगों को पता हो कि मलक साहब की क्या खिदमत है, तारक कियानी की क्या खिदमत है। तारक कियानी ने बहुत दफ़ा अपने आप को खतरे में डाला है। नवीद भाई की क्या खिदमत है, आज की भी जो है बड़ी मसरूफियत इनकी, वो आज की बात फिर शुरू कर लें। हाँ जी, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये यहाँ पर स्टूडियो मेरा था प्रोग्राम, ये मेरे मलक साहब ने कहा कि यार अभी आप कुछ कर नहीं रहे, क्या बात है। तो मैंने इनके कहने पे इमरजेंसी में 2 दिन के अंदर अंदर, ये जल्दी में अभी पूरा तैयार नहीं हुआ, मैंने कहा मलक साहब की ख्वाहिश पूरी की जाए, और ये जो है ना शुरू किया फिल 4। अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 दिन में हमने यहाँ तक पहुँच गए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अब आज हमारे जो बुजुर्ग हैं वो दुआ कराएंगे और केक कटेगा, और बाकी जो मेरे जो बुजुर्ग आए हैं, जो बैठे हैं, सब अपना अपना जो ख्याल करना चाहें। ये सब आप कुछ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि राहत भाई ने बहुत कुछ माशाल्लाह सबके बारे में इन डिटेल कहा, तो मिरेकल मीडिया हो या CMMC हो, एक्चुअली बात वहीं आ गई जहाँ इन्होंने शुरू की थी कि एप्रिसिएशन। हमारा अलमिया ये है कि जब हम में से कोई फौत हो जाता है तो हम उसके लिए तो उसका राइट फ्रॉम द बर्थ एट द एंड ऑफ द डे, जब उसकी लास्ट ब्रीथ हुई, उसके बारे में ज़मीन आसमान के गलाबे में रहा के हम उसको शेयर करते हैं, चाहे अपने प्रिंट मीडिया में हो या। लेकिन अलमिया यही है कि मैं भी अपने मिरेकल अखबार में लिखता रहता हूँ कि ज़िंदा लोगों की कदर कीजिए। फर्स्ट योर पेरेंट्स, बाद में हाय मेरी अम्मा मर गई, हाय मेरा प्यो मर गया, ऐसे नहीं होता। बाद में याद करने से अल्लाह ताला
اس طرح آپ کو کہ زندہ میں آپ لوگوں نے یعنی کہ ہم لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی. تو یہی اپریسیشن ہے کہ جتنے بھی والنٹیئر لوگ کام کر رہے ہیں یہاں، کیونکہ ہم BC کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ آپس میں جتنا بھی والنٹیئر ورک کرتے ہیں، تو اس کو ہم پہلے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو واقعی جو میڈیا میں نہیں ہیں، لیکن جو کمیونٹی کا چاہے یوتھ ہو، خاتون ہو، کوئی ہو، اور یہ ہم میڈیا ہائی لائٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اس سے موٹیویشن بڑھتی ہے. جب موٹیویشن بڑھتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا اس نے کیا تو میں بھی کروں گا یا میں بھی کروں گی. تو ہمارا کام ہے، میڈیا کا کام ہے، خبر لے، دیکھے، ریسرچ کرے اور اس کے بعد اس پہ انالیسس کرے. میڈیا از ناٹ ڈکٹیٹر. ہم کسی کو ڈکٹیشن نہ دے سکتے ہیں نہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا وہ کام نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں غلط کو غلط، صحیح کو صحیح، اپنا انالیسس کہ بھئی یہ بات اس طرح ہوئی ہے اس پروگرام میں، اگر یہ اس طرح ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا. یہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مؤثر آپ کو میسج جاتا ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے، جن لوگوں نے وہ بات کی بھی ہوتی ہے اور جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب میڈیا کا رول یہی ہے اور کرتے بھی ہیں انشاءاللہ. تو ہم سب سے یہی دعا ہے کہ راحت صاحب جو کافی دیر پاکستان میں گزار کے آئے ہیں انہوں نے، اور دوسرے اس وقت ہمارا یہ جو سیشن جہاں سٹی بلکہ پورے BC میں الیکشن ہو رہے ہیں، سیوک الیکشن، تو ہم سب کی جو ذمہ داری ہے جس میں بھی شامل ہوں، میڈیا شامل ہے، اپنے اپنے بزنس مین بھی شامل ہیں، BCMA کی ایسوسیشن بھی شامل ہے. جہاں جہاں ہم لوگ جس کیپیسٹی میں ہیں اس کیپیسٹی کے تحت ہم موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، اور ووٹ کے ساتھ جب ہم کسی مسلم کینڈیڈیٹ کو کھلے طور پر دل سے، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ اور فائنینشلی سپورٹ کریں گے تو دین اٹس ماسز. جب ماسز باہر نظر آئیں گے کسی نیشنل پارٹی کو تو ہماری قدر ہوگی. آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینئر جو اس وقت موجود ہیں ان کو صحت تندرستی دے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں، دیکھو میڈیا ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی میڈیا ہو، لیکن آپ لوگوں کا اپنا بھی فرض ہے نا. جو لوگ ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں وہ یہ دیکھو، جب قرآن پاک میں ایک زکوٰۃ کا اعلانیہ طور پہ بھی دینے کو کہا گیا ہے اور اس کا وعدہ بتایا اور چھپ کر بھی دینے کو، تو اسی طرح اگر اچھے کام کوئی بتا دے یا اس کا کوئی کزن کوئی بھی ریفر کر دے کہ فلاں آدمی نے یہ اچھا کام کیا، آپ اپنے میڈیا میں پروموٹ کیجئے، تو کوئی بھی ہم میں سے میڈیا ایسا نہیں ہے جو پروموٹ نہ کیے. تو میری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بھی آپ کمیونٹی میں دیکھیں اچھا کام کر رہا ہے کسی مقصد کے لیے، چاہے وہ مسجدوں کے لیے، چاہے وہ پولیٹکس میں کر رہا ہے، سماجی طور پہ کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں. دیٹس آل. جزاک اللہ خیر. مبارک دے دیں. میں دوبارہ راحت صاحب کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ آفٹر 2 months انہوں نے ماشاءاللہ اپنے نئی جگہ پہ اسٹوڈیو بنایا، اور انشاءاللہ یہ فل فلیج جب ہو جائے گا تو اب دوبارہ اس پہ یہی بیٹھ کے پروگرام آپ کے سامنے لائیو کر رہے ہیں. بہت بہت مبارکباد. جی ملک صاحب، آپ کچھ تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب راحت صاحب نے جو بھی کہا انہوں نے سب کو پہلے ہی بتا دیا کہ میرے سے انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں لی کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. ان کے اپنی ایک دل کی خواہش تھی، انہوں نے جو چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ پاک آپ سے کوئی نیکی کا کام لیتا ہے تو آپ کی کوئی کمالات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ اللہ پاک آپ کو اس کام کے لیے لیتا ہے. تو اس میں اللہ پاک میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شامل کرے اس کام میں. اور اسی طریقے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے ایک چیز دیکھی کہ یہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اسی وقت پھر اپنوں کا پتہ لگتا ہے. اس تکلیف کے موقع پر جو ہمارے پاکستان میں آئی ہے سب لوگوں کو پتہ ہے، معلوم بھی ہے. اس میں ماشاءاللہ سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، وہ چڑیا کے منہ میں پانی ڈالنے والی طرح ہر ایک نے. لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی اس میں جتنی ہمارے پاکستانی، جتنے بھی ہمارے مسلمان، سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے. کسی نے کوئی یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا ساتھ چلنے والا ہے یا نہیں چلنے والا. تو اس میں نے بڑا اتفاق دیکھا ہے. میں نے ماشاءاللہ بڑا پراؤڈ فیل کیا ہے کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے انہوں نے دیکھو کتنی اچھی ایک افتتاح کیا ہے آپس میں مل جل کر کام کرنے کا، کہ اس سے میرے خیال میں یہاں ایک اپنی جتنی کمیونٹیز کے جتنے ممبران ہیں، جتنے پریزیڈنٹ ہیں، جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، میں ان سے گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہم ایک جگہ بیٹھ کر مل کر کیوں نہیں کام کر سکتے. تو میری یہ بھی گزارش ہے کہ ہمیں ایک جگہ مل کر ہر کام، ہر چیز جو ہے وہ اسی طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آگے جائے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم، یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہمارے لیے ہوا ہے کہ ہم سٹی میں الیکشن اور
अच्छी स्लेटों में हमारे लोग आए हैं। मैं यहाँ ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाकी जो मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी करें, ये यहाँ में ये भी नहीं कहना चाहता कि हमारे पास काफ़ी वोटों के राइट हैं, हम अपनी चॉइस से बाकी लोगों को भी देंगे, ज़रूर देंगे उन लोगों को भी, चाहे वो कोई मुसलमान तो 2 कैंडिडेट खड़े हैं, तो मेरे कहने से भी देंगे, मेरे ना कहने से भी देंगे, और देनी चाहिए भी। और सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए। बिलाल चीमा के लिए, सिस्टर ज़बीन के लिए मैं इस दफ़ा स्पेशल गुजारिश करता हूँ सबसे कि प्लीज़ प्लीज़ वोट हम अपनी लेडीज़ और बच्चों को नहीं लाते। और इस दफ़ा हमारे पास एक बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे नंबर भी काउंट किए जाएंगे, मेरी गुजारिश है। और हमारे मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो भी बड़ी अच्छी स्लेटों में सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम, और उनके लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपनी नंबर तादाद बताने के लिए मेरी तमाम सुनने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि बच्चों समेत और जो लोग वोट पोल कर सकते हैं और जिस जगह में हैं, अगर इधर नहीं किसी और शहर में भी हैं, तो इस तरीके से उन्हें बुलाएं कि ताकि वो टिकट पे करके बस पे जिस तरीके से आएँ, वोट अपनी ज़रूर पोल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, उसमें हम बाकी लोगों को भी देंगे, लेकिन मैं स्पेशल अपने जो मुसलमान हमारे खड़े हैं उनके लिए आप प्लीज़ ज़रूर निकलें, जिसमें बिलाल चीमा है, सबको पता है, सिस्टर ज़बीन है, तो सारों का यही मौक़िफ़ है। और इसी मौके पर मैंने रात साहब ने खुद ही बता दिया, इन्होंने मेरे साथ बात की तो मैंने इन्हें कहा कि माशाल्लाह आपका मीडिया जो है वो एक प्लेटफार्म पर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, करना भी चाहिए। जो चीज़ भी है जी, घर इंसान को अपना ही अच्छा लगता है, यही हमारे भाई हैं, यही हमारा घर है। माशाल्लाह मस्जिद हो, किसी जगह में कोई प्रोग्राम हो, ये लोग अपना वक्त टाइम हर चीज़ निकाल के आते हैं। अल्लाह पाक इनके काम में, कम्युनिटी की एफर्ट के लिए अल्लाह पाक इन्हें बरकतें दे। और इसी तरीके से जिस तरीके से ये यूनाइटेड है, हम बाकी भी यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं। चंद थोड़ी सी चीज़ें, हमारे जितने कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं, जितने लोग भी हैं, हम सबको भी एक जगह होना चाहिए। तो यही मेरा पैगाम है। और रात साहब को मैंने आखिरी बात ये, इन्होंने मेरे से मशवरा किया तो मेरे पास जो चीज़ थी मैंने इन्हें बता दिया कि आप सिटी सेंटर में बैठे हुए हैं, तो रात साहब आप अपना जो ऑफिस है वो इस जगह करें, ताकि ये बाकी मीडिया भी यहाँ जमा हो जाए, यहाँ स्काई ट्रेन से भी लोग आ जाएं, वैंकूवर से भी आ जाएं। तो मैं ये शुक्रिया बल्कि ऑनर समझता हूँ अपने लिए कि इन्होंने मेरी बात सुनी। और इसी के साथ मैं इनको अपनी दिल की गहराइयों से दुआ भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। तो अब इन्होंने मेरी बहुत बातें की, तो मैं करूँगा तो फिर वो बात डिफरेंट चली जाएगी। लेकिन जितनी इनके लिए नहीं, ये सारे जितने हम दोस्त यहाँ बैठे हैं, सलीम साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, माशाल्लाह इनकी मैं तारीफ़ें करूं तो फिर वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अल्लाह जो है वो जानने वाला है सारी चीज़ें। तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छा एक अल्लाह पाक ने हमें एहसास दिए हैं और बड़ी अच्छी इनकी ख्वाहिशात हैं, बड़े अच्छा ये काम कर रहे हैं। अल्लाह सबको इसी अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। और इसी तरीके से कम्युनिटी के जो काम हैं और अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए जो दर्द दिल रखते हैं, अल्लाह पाक हमें कबूल करे। आमीन। रात साहब दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यानी साहब बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले राज साहब बहुत बहुत मुबारक, बहुत खूबसूरत आपका ये दरमियान की जो ब्रेक आई थी, और अल्लाह ने किया तो दोबारा आपका वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके लिए यकीनन हमारी सब की तरफ से मुबारकबाद, और आपका दरवाज़ा हमेशा सबके लिए खुला होता है अदरवाइज़ भी। तो ये एक अच्छी आपने शुरुआत की है। मगर मैं ख़वातीन हज़रात आपसे जो दरख्वास्त कर सकता हूँ, एक 2 पॉइंट हैं। बलक साहब ने वैसे काफ़ी सारा कुछ ही कवर कर लिया, विच इज़ वेरी गुड। ये कम्युनिटी के लीडर्स हैं और हम लोग तो वो होते हैं कि हमारा ख्याल ये होता है कि वी शुड रीड देयर लिप्स, कि वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, और उसको आगे प्रोजेक्ट करना हमारा काम होता है। मगर 2 पॉइंट मैं इसी पे स्ट्रेस करूँगा जी, कि एक तो इलेक्शंस आ रहे हैं, सिविक इलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों के लिए। फेडरल इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शंस यकीनन उनकी बड़ी अहमियत होती है, मगर सिविक इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हर घर का उनके साथ एक ताल्लुक, एक उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं हम। इसमें ज़रूर हिस्सा लें, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा जब कि हमारे कुछ मुस्लिम कैंडिडेट भी आए हैं, और उस तरह से नहीं आए कि इंडिपेंडेंट आए हों, वो स्लेट्स के ऊपर हैं। तो ये स्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि बाकी स्लेट के जो वोट है वो भी उनको मिलते हैं और इनके वोट उनको जाने चाहिए।
آپ ڈیفینیٹلی ان سب کو سپورٹ کریں, والنٹیئر کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے ان کے ساتھ والنٹیئر کریں. آپ جس سٹی میں ہیں وہاں پہ جو لوکل کینڈیڈیٹ ہیں آپ کسی نہ کسی کو ضرور چوز کریں جو آپ کے لیے اچھا ہو اور اس کے ساتھ والنٹیئر کریں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری جو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اس وقت پاکستان از کالنگ اس, پاکستان نیڈز اس. میں مبارکباد دیتا ہوں بلکہ اسد گوندل صاحب اور ملک صاحب کی جو ایفرٹس ہیں. سب سے پہلا انہوں نے ریڈیو تھون کیا اور بہت کامیاب ریڈیو تھون کیا. ہماری ان سے گزارش اور یہ ریکویسٹ یہی تھی کہ پیسے جلد سے جلد ان لوگوں تک پہنچنے چاہیے, امداد ان تک پہنچنی چاہیے کیونکہ لوگ اس وقت امداد کے لیے ترس رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے ہم چونکہ یہ ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں. ایک تو آرگنائزیشن کا سٹرکچر ایسا ہے کہ ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں, دوسرے پھر یہ پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں. سو دونوں چیزیں بڑی پازیٹیو تھیں. اسی طرح کمیونٹی کی اور آرگنائزیشنز نے بھی اس کو کام کیا. پی سی اے نے کیا, ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے مل کے کیا, ابھی کچھ اور آرگنائزیشنز بھی کر رہی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ باہر نکلیں اور ان کو ضرور ان کی مدد کریں. یہاں پہ جیسے ہم لوگوں نے, کیونکہ وڑائے صاحب موجود ہیں, ملک صاحب موجود ہیں, ہم وہ لوگ تھے جو ارتھ کوئک جب آیا تھا اس وقت جس طرح سے دوسری کمیونٹیز نے لائنیں لگ کے ہمیں پیسے دیے تھے. اس دفعہ ایک چیز جو بہت ہی خوبصورت لگی وہ یہ لگی کہ پاکستانی کمیونٹی نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے. یہ ایک بڑی انکریجمنٹ ہے ہمارے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری کمیونٹی اس پہ سلام کی مستحق ہے. تھینک یو سو ویری مچ. مگر خاص بات اس میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں یہاں ہم جو رہتے ہیں, میں ہمیشہ اپنے سونے دھرتی پاکستان پہ ہم بات کرتے ہیں تو کمیونٹی کی جو ڈیفینیشن ہم دیتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایوری بڈی ہو لیوز اراؤنڈ اس از آر کمیونٹی. تو اس کمیونٹی سینس کو یقیناً مت چھوڑیں. ان کے پاس, ان کے گھروں میں, ان کے پیچھے کبھی کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے بھی اتنی تکلیف برداشت کریں, اس کے لیے اتنا ہی محسوس کریں اور ان کے بھی ہیلپ کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا مذہب, اپنا کلچر, اپنی زبان, ہر چیز بڑے سکون سے اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور چیرش کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ڈفرینسز جو کلچرل اور زبان کے اور مذہب کے ہیں یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. کینیڈا کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہماری طاقت ہے. تو اس طاقت کو اور مضبوط کیجیے کیونکہ کینیڈا کا بھی حق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. میں اسی کے ساتھ میں چاہوں گا, بس یہ میری چھوٹی سی گزارشات تھیں. مگر پھر ایک دفعہ پھر راحت صاحب کو اس نئے اسٹوڈیو پہ, اور انشاءاللہ آپ کی نئی آواز, آپ کی اسی طرح وہ جو سٹائل ہے نا آپ کا ہنستا مسکراتا, وہ ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ان کا ویکلی پروگرام ہوتا تھا اور انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ جی, بہت شکریہ. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ریڈیو تھان ہوا تھا وہ میڈیا میں جو ہے آشیانہ جی کا بہت بہت شکریہ. وہ بلکہ ہمارے سی ایم ایم سی کی بھی ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے اپنا پلیٹ فارم دیا اور ہمارے پی سی ایم اے سے تعاون کیا, اور ان کے لیے ہمارے ہیڈ صاحب کو اور شی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. اینڈ ہر پارٹنر آئی فارگٹ کلجیت صاحب جو ہے ان کا بھی بہت شکریہ. تو کلجیت کو, بلکہ کلجیت کور کو جی میں ایک خاص نام دیتا ہوتا ہوں اور مجھے بڑا پیار سے میں ان کو بلاتا ہوتا ہوں کہ سردارنی کلجیت کور. بہت خوبصورت پرسنالٹی, مزہ آتا ہے ان سے بات کر کے. تو یہ جو آشیانہ جی کا بہت بہت شکریہ once again. انہوں نے, اور ملک صاحب کی طرف سے بھی ان کا شکریہ, اور اسد گوندل صاحب کی طرف سے بھی ان کا, اور سب کی طرف سے تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں. اسلیم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. میں خیر بڑے عرصے بعد سب ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں, اور اس میں راحت بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, عافیت رکھے. آپ بڑے عرصے سے کمیونٹی میں خدمت کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ اس میں آنے کے بعد آپ کے ساتھ شروع میں کچھ پروگرامز میں شامل ہوا تھا مگر اس کے بعد نہیں کر سکا. مگر بہرحال تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں بنایا. تو اور ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ کوالٹیز رکھی ہیں, اور وہ اپنی انڈیویجول کوالٹیز کی بنسبت مانا اور جانا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ سارے یہاں پر ہیرے ہیں جو اپنے اپنے
شعبے میں جس طرح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اور جس اخلاص سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرمائے۔ میں صرف بہت زیادہ تو نہیں، ماشاءاللہ بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں نے کور کر دی ہیں۔ میں مسجد النور کی خدمت میں پچھلے 12 سال سے ہوں، الاحسان کی بھی ڈائریکٹرشپ میں ہوں، اور جو کچھ میرے بس میں ہوتا ہے وہ کرتا ہوں انشاءاللہ، اور یوتھ کے اندر زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہی ایک ریزن ہے کہ ہمیں اس طرف کافی لیک ہے، اور جو چیزیں نہیں ہو رہی جنہیں ہونا چاہیے تھا اس کی طرف فوکس ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں دراصل مفاز کے اوپر بھی بات کرتا ہوں، مگر یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اس پہ اس وقت تو ٹائم نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں بات کر سکوں، مگر اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ وہ ایک جس طرح یہاں بریل کی کاسٹ جس لیول سے انکریز ہو رہی ہے، ایک نارمل انسان اس کو مینیج نہیں کر سکتا۔ تو اس سینیریو میں یہ ماشاءاللہ گلفرڈ مسلح کے جو بردرز ہیں، بردر سکندر اور ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے اس کو شروع کیا ہے۔ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کا گھر والا چلا جاتا ہے تو یہ 7,500 یا 8,000 کی کاسٹ جو بھی آتی ہے وچ از ٹو مچ، اور جو منتھ ٹو منتھ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو۔ تو اس کے اندر جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ مسلم ہیلپ مسلم، یعنی ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کس طرح کر سکتا ہے۔ تو اس کی ممبرشپ ون ٹائم ہے جو کہ 125 ہے، اس میں آپ اپنی پوری فیملی ایڈ کر لیں، ایڈیشنل $25 ڈال کے۔ ابھی تک ان کے پاس 160 ممبرس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، دے آر لوکنگ فار 200 ممبرس۔ جیسے انشاءاللہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ جس ممبر کی ڈیتھ ہوگی اس ممبر کی تدفین کا جتنا خرچہ ہے وہ یہ آرگنائزیشن BCMA کو لکھ دے گی جو فینول سروسز کر رہے ہیں اس وقت۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ شخص اور اس کے گھر والے بڑے چین میں آ جائیں گے کہ ان کے اوپر ایک بوجھ نہیں ہوگا۔ اور جیسے 200 ممبرز ہیں اور ان کا جو اماؤنٹ جمع ہوا ہے اس میں سے جب آپ اس ایک فیونرل کی کاسٹ ان کو دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کرتے تیسرے دن انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ آپ سب کو ای میل کریں گے، اور ای میل کر کے آپ کا شیئر جو بنے گا، کیونکہ آپ کے پاس $20,000 یا $25,000 ہیں، جب وہ مائنس ہوگا 7,500 تو وہ جو مائنس ہے اس کو واپس آپ نے کیسے بیلنس کرنا ہے، تو وہ کریں گے یہ 199 کے اوپر اس 7,500 کو ڈیوائڈ کر دیں گے، اور آپ کو نوٹس بھیجیں گے جی آپ کا حصہ $30 یا $35 آیا۔ تو وہ آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں اجازت دیں کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ سے مل جل کے سارے کرتے تو ہیں۔ ہر آدمی اس کی تدفین میں شامل نہیں ہے مگر فائنینشلی شامل ہے، جو کہ صدقہ جاریہ ہے، اور جو اس فیملی اور اس بندے کے لیے ایک بعض سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے سارے پیسے دیے ہوئے ہر کچھ ہے، تو میں نے کہا آپ صدقہ جاریہ میں آ جائیں، یعنی آپ اگر اس شیئر میں حصہ ڈل جائے گا تو آپ جانتے بھی نہ ہو شخص کو، مگر کم سے کم اس دن وہ چیز آپ کو ایز اے ریوارڈ جب نظر آئے گی تو آپ کہیں گے یا اللہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اس سے، جس طرح اللہ اس کو آپ کو ری پے کریں گے وہاں پہ۔